میرے ساتھ موجود ہے جناب منیف فاروق صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت شکریہ حضور۔ یہ کیا صوبوں والا معاملہ ہے؟ اور خبریں آ رہی ہیں کہ جی شاید یہ ایک تو 9 مئی کی ہم بات کریں کہ بھئی اس میں تو کوئی معافی والی بات نہیں ہے، اور وہ جو کالم لکھا گیا اس کی تردید آ چکی ہے، میرے خیال میں اس پہ تو اب کلیئرٹی ہوگی۔ اور اور یہ فرمائیے کہ اب آگے سلسلہ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک شق ختم کر دی جائے گی آئین میں 27ویں ترمیم میں، جو لازم کرتی ہے کہ جی 2/3 میجارٹی ہو تو صوبہ بن سکتا ہے صوبائی اسمبلی میں۔ جناب یور ٹیک منیف فاروق صاحب۔ بہت شکریہ قاضی صاحب ابھی تو وہ کہا جاتا ہے نا جی کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس وقت تک تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس کے بیسس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعی کوئی نئے صوبے بنانے والی بات آگے چل رہی ہے۔ یہ ویسے بھی ایک بڑا فیشنیبل ٹاپک رہا ہے پاکستان کے اندر کہ صوبے بن رہے ہیں، صوبے نہیں بن رہے، کیا حالات معاملات چل رہے ہیں، اس کے اوپر بات چیت کے جی ڈیلیگیٹ ہونی چاہیے، ریسورسز نیچے تک جانے چاہیے۔ یہ بات پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن شاید مجھے نہیں لگتا کہ ابھی جتنا سیاسی کیپٹل اس کے لیے چاہیے، جتنا کنسنسس چاہیے، وہ اس وقت اچیویبل ہے یا اس وقت ممکن ہے۔ کہ سم ٹائم ڈاؤن دا لائن اگر ہو جائے وہ اور بات ہے۔ ممکن ہے اس بات کو سامنے رکھ کے چند اور چیزوں کو درست کروایا جائے، یا خواہش ہو کہ درست کیا جائے، جیسے NFC ایوارڈ کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر شروع دن سے پاکستان کے اندر ایک ڈیبیٹ رہی ہے، خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے کہ یہ جو ڈویژن ہے، اور وفاق کو بھی اس پہ رہا ہے کہ یہ ڈویژن جو ہے اسٹیٹ ویلتھ کی، یہ پروپورشنیٹ نہیں ہے اور صوبوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، وفاق بالکل ہی مائنس میں چلا جاتا ہے اور ہر سال ہزاروں ارب کے خسارے سے شروع کرتا ہے اور قرضے پہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک سوچ تو ہمیشہ رہی ہے، لیکن یہ نئے صوبے بننے کی بات ابھی اس کی کوئی حتمی شکل سامنے نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہ گئی 27ویں ترمیم کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، اس میں بھی دیکھیے حکومت کا ڈینائل اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ کہیں اگر اس بات کا ارادہ کر لیا گیا ہے کہ کچھ چیزوں کو درستگی کے لیے یہ کرنا ہے تو پھر شاید کسی سٹیج پر اسے لے آیا جائے گا۔ گویا یعنی یو آر ناٹ رولنگ اٹ آؤٹ، یعنی اور یہ ایک پاپولر بھی ایک، یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس کی سپورٹ میں زیادہ آوازیں عوام کے جو عوامی حلقے ہیں وہ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ رول آؤٹ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، رول آؤٹ تو ہمیں آج کے حالات میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک بڑی عجیب انفنٹائل سی اپروچ ہوگی اگر ہم یہ کریں، لیکن جو اس کے جو ٹریسز ہمارے سامنے ہیں وہ کوئی ابھی اتنے سگنیفیکنٹ نہیں ہے جس کے بیسس کے اوپر ہم کوئی بہت بڑی عمارت تعمیر کر سکیں۔ جی میاں صاحب۔ منیف بھائی میں آپ سے 9 مئی پہ آؤں گا۔ 9 مئی کے حوالے سے دیکھا جائے تو 59 بلکہ جو لیڈر اب تک جو ہیں PTI کے وہ سزا پا چکے ہیں، اور بہت بڑی لائن جو ہے وہ لگی ہوئی ہے جن پر جو ہے کیسز چل رہے ہیں، اور اس میں بانی PTI بھی شامل ہیں۔ اس معافی کا تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جو معافی کا بات چل رہی تھی کہ معافی مانگی جائے اور اور پھر معاف کر دیا جائے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ قیادت ہے PTI کی، وہ عمران خان کے فیصلوں سے بالکل اختلاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ہو، ضمنی انتخابات کا معاملہ ہو، یا موجودہ قیادت کو فیصلوں کا اختیار دینے کا معاملہ ہو، اس میں باقاعدہ طور پر اختلافات پائے جاتے ہیں اور بانی PTI کے فیصلے نہیں مانے جا رہے۔ کیا ان کو مائنس کر دیا گیا ہے یا بانی PTI کی گرفت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہے؟ دیکھیے اگر وہ جیل میں ہے اور باہر موجود نہیں ہے تو گرفت تو ان کی کمزور ہو رہی ہے، کسی کو یہ اچھا لگے یا برا لگے، وہ گرفت تو کمزور ہو رہی ہے۔ آج ہی کے دن سلمان رائے صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سیٹ بیک ہے تحریک انصاف کے لیے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، تحریک انصاف کو شاید یہ غلط فہمی تھی کہ شاید 9 مئی ہم اس کو ہضم کر جائیں گے یا یہ ڈائجسٹ ہو جائے گا سم ٹائم ڈاؤن دا لائن، جبکہ وہ ثابت ہوا کہ وہ ایک ایسا مسئلہ ہے اور ایک ایسا توق ہے جو کہ تحریک انصاف کے گلے میں پڑا ہوا ہے، اور خود کو تحریک انصاف اس سے ڈسٹنس نہیں کر پا رہی، نہ ہی اپنی جان چھڑا پا رہی ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت حالات ہیں، اب 9 مئی شروع دن سے جب میں یہ خبر دی کہ جی 9 مئی پہ کوئی لین دین نہیں ہے اور یہ نان نیگوشیبل ہے، تو لوگوں کو لگتا تھا کہ نہیں یہ تو چند خواہشات کا ذکر کیا جا رہا ہے، جبکہ مجھے اس بات کا اندازہ بہت پہلے ہو گیا تھا کہ یہ نان نیگوشیبل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بدقسمتی سے جو عمران خان صاحب کا موقف ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ایسا ہو چکا ہے، جو ان کا جو مطلب رہا ہے جو معاملہ،
کہ اس نے عمران خان صاحب کو نہ صرف ایک پرابلم میں کریٹ کر دیا، ایک مسائل ان کے لیے بنا دیے، بلکہ وہ ایسا سچویشن بن گئی کہ وہ 9 مئی سے پہلے ہی انہوں نے اپنی ایسی پوزیشن اڈاپٹ کی، انہوں نے اپنا ذاتی سکور سیٹل کرنے کی بہت جگہ پر کوشش کی، بہت سے مسائل انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر ایک جو 9 مئی کو لوگ ایک اور پیرائے میں دیکھتے ہیں، 9 مئی سیکنڈ اٹیمپٹ تھی پاکستان کی فوج کے خلاف، پہلی اٹیمپٹ تو اس سے پہلے ہو چکی تھی 2022 میں. تو ظاہری بات ہے جب آپ ایک ادارے پر پے در پے یہ حملے کریں گے، اور وہ ادارہ پھر جو اس کی انسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے کہ جی ہم اس بات کو تو کوئی ٹالریٹ نہیں کرے گا، لہٰذا وہ اب آرگیومنٹ ہو گئی چیز ایک کے بعد ایک. اور جو 9 مئی ہے اس کو تو باقاعدہ طور پر پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ تو ایک انٹرنل ریوولٹ، انٹرنل کو کی کوشش تھی جس کو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اندر لوگ تھے وہ بھی شامل تھے، اور اس وقت عمران خان صاحب بھی اس کے اندر شامل تھے، لہٰذا وہ تو اب تحریک انصاف کی اس سے جان چھوٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اچھا ایک اور لیکن منیب بھائی اگر اس میں سزا ہونی ہی ہے اس میں، کیونکہ یہ جرم تو ہوا ہے، تو پھر مذاکرات کس چیز کے ہوں گے؟ کیونکہ اگر سزا اتنے ممبروں کو ہو گئی ہے، اتنے لیڈرز کو، اور مزید بھی جو ہے وہ اس میں لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر مذاکرات تو نہیں ہوں گے، پھر تو ان کو سزا ہوگی. اور دوسری جانب جو اس وقت موجود ہیں قیادت، ان کے اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ تحریک انصاف ہر آئے دن میں ایسا ہو رہا ہے کہ فلاں چھوڑ رہا ہے، فلاں چھوڑ کے چلا جائے گا، سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ دے رہے ہیں، استعفیٰ دے رہے ہیں، یا دوسری جانب جو ہے حماد اظہر اپنے الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے یہ تو تحریک انصاف کے انٹرنل مسائل اپنی جگہ موجود ہے نا، لیکن آپ اس بات کو دیکھیے کہ مذاکرات کا آپشن ان لوگوں کے ساتھ تو تھا ہی نہیں جو 9 مئی کے اندر ملوث ہیں یا جن کو سزائیں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ تو نہیں ہے. ہاں یہ بات بالکل موجود ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی، جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی، یہ ایک آپ اسے ایک ایلیمنٹ کہیں، ایک تضاد کہیں تو موجود ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ان کو پھر ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا گیا. لیکن جو لوگ 9 مئی کے اندر بالواسطہ بلا واسطہ جن کو کہا گیا کہ ملوث ہیں، ان کو تو پھر سزائیں ملی ہیں اور مل رہی ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان سزاؤں کا آگے جا کے فیصلہ کیا، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. کیا یہ تاریخی طور پر درست فیصلے ہیں جو عدالتوں سے آ رہے ہیں، یا یہ اوپر کی عدالتوں میں جا کے کسی سٹیج پر تبدیل ہو جائیں گے؟ منیب بھائی یہ ایک اور کالم آیا ہے انصار عباسی صاحب کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کم از کم پی ٹی آئی اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرے. اور پھر درخواستیں پہلے ہی ہمارے ہاں جو یعنی آزادی رائے جو ہے وہ کوئی اتنی اعلیٰ مثالیں نہیں ہمارے پاس، تو یہ جو درخواستیں دی جا رہی ہیں تو اس میں تو میرے خیال میں اب یہاں رکاوٹ آ جانی چاہیے اس کھیل کو. اور کیونکہ آئی ایس پی آر نے اس کی تردید بھی کر دی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ پیچیدہ بنایا جائے گا یا اسے یہاں پہ ختم کر دیا جائے گا، جو کہ بہتر آپشن ہے میرے خیال میں؟ منیب صاحب دیکھیے میں عرض کروں کہ جو سہیل وڑائچ صاحب کا کالم تھا، اس پہلے کالم سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا، وہ تو چلے ہو گیا، ایک سلسلہ ہو گیا. جو بعد کی وہ وڑائچ صاحب کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، وہ اس سے ایک وہ جسے کہتے ہیں لاسٹ ان ٹرانسلیشن والا معاملہ ہوا، اس کا ایک تاثر بڑا عجیب گیا، اور چند لوگوں کو لگا کہ یہ کوئی سہیل وڑائچ صاحب اپنے کالم کے ذریعے کوئی پیغام دے رہے ہیں، لہٰذا اس چیز کو اس طرح سے لیا گیا، جس کی وجہ سے پھر بعد میں ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے انہوں نے اس کے اوپر اپنا موقف دیا. وہ معاملہ تو چلے جہاں پر بھی تھا وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ود دی پیسج آف ٹائم سیٹل ہی ہو جائے گا. جو انصار بھائی صاحب کا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیے وہ تو ایسی گفتگو ہے جو شاید ہم سارے کرتے ہیں کہ آپ کسی ایک جگہ اپنا ٹھہراؤ کر لیں، یا آپ اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگیں اور پھر یہ نہ کہیں کہ میں انقلابی ہوں. اور اگر آپ نے انقلاب برپا کرنا ہے تو پھر آپ سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملائیے، یا وہ ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کیجئے، پھر کہہ دیجئے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کروں گا کم واٹ میں، بے شک مجھے جتنا عرصہ بھی جیل میں رہنا پڑے. وہ جو اس وقت ایک صورتحال ہے اس پہ ایک پاسبلٹی کا ذکر کیا ہے انصار بھائی صاحب نے، نہ ہی اس کے اندر کوئی میسیجنگ ہے، بلکہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں قاضی صاحب کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی میسیجنگ نہیں ہے اس وقت. ان کا پہلے دن سے جو موقف تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جو پاکستان کی فوج ہے، وہ ایک ہی تھا کہ یہ 9 مئی جب ہو گیا، اس سے پہلے جو ہوا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی وقت دیکھا کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ بھائی یہ تو بالکل آپ نے، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، میرا بھی یہی سٹینس ہے کہ کوئی اگر کوالٹیٹیو چینج کہیں ادھر ادھر سے نہیں آتی، جو ابھی نہیں آئی،
تو یہ سٹیٹس کو رہے گا جو پی ٹی آئی اب ان کے لیڈر کا ہے۔ اب ایک بات طے ہو چکی ہے کہ بھئی اب کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، آرمی چیف صاحب کا جو ٹینیور ہے، تو اس کو کیوں بار بار لایا جاتا ہے؟ اب تو آٹومیٹیکلی کنٹینیو کرے گا، تو یہ بحث کون چھیڑ رہا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کچھ تو یہ بحث چند جاہل لوگ چھیڑ رہے ہیں جو ملک سے باہر ہیں، وہ ان کے پاس کوئی اور آرگومنٹ نہیں ہوتا تو وہ اس کو چھیڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ قانون اتنا واضح ہے اور جو اس میں ترمیم کی گئی ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب نومبر 2025 سے ریلیونٹ ہے، اب تو نومبر 2027 تک تو ویسے ہی ٹینیور ہے سروسز چیف کا کہ وہ 5 سال اپنا مکمل کریں گے۔ 2-3 چیزیں ترمیم کی گئی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں اگر آپ چاہیں گے میں دوبارہ بھی عرض کر دوں، ایک یہ کہ جو ٹینیور ہے وہ 5 سال ہو گیا، جو کنٹینیو کر رہے ہیں جو چیف، انہی کیا یہ وہی ٹرم ہوگی اور یہ 2027 کو ختم ہوگی، کوئی اس میں وہ ایکسٹینشن یا وہ چیز نہیں ہے۔ ایک اختیار یہ دے دیا گیا کہ جو یا اس کا جو تبدیلی کی گئی کہ جو فوج کے اندر جنرل کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہے 64 پرہیپس، اس کا اطلاق سروسز چیف کی اوپر نہیں ہوگا۔ نمبر 3 یہ کہ اگر کوئی بھی حکومت کسی کو بھی کسی میں منیب بھائی میں انٹرجیکشن کر رہا ہوں، ایک معافی چاہتا ہوں، اگر کوئی بات ایکسٹینشن کی ہونی بھی ہے تو پھر 2027 میں ہو، 25 میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایگزیکٹلی قاضی صاحب، اس وقت تو کوئی تک ہی نہیں بنتا نا، وہ تو میں بات ہی ریلیونٹ ہے، اس وقت تو کوئی یہ بحث ہے ہی نہیں۔ ابھی تو وہ اپنے آپ سمجھے وہ اپنے ٹینیئر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب 3 سال بھی ان کے مکمل نہیں ہوئے، تو تقریباً 2.5 سال کے عرصے کے اندر آپ یہ نئی شرلیاں جو چھوڑ دی جاتی ہیں اور پھر لوگ اس کے اوپر اپنی اپنی تشریح دے دیتے ہیں، اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ اور یہ لیکن منیب بھائی اگر 2027 میں ان کا ٹینیور ختم ہونا ہے تو کیا اس سے بعد جو ہے وہ ایکسٹینشن وہ لے سکتے ہیں؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے سر؟ دیکھیے وہ اس کے بارے میں تو نہیں کچھ بتا سکتا، وہ تو حکومت پاکستان فیصلہ کرے گی یا وہ خود فیصلہ کریں گے، لیکن اختیار قانون کے اندر موجود ہے کہ جو ری اپوائنٹمنٹ ہے وہ 5 سال کے لیے دوبارہ ہو سکتی ہے، قانون کے اندر یہ اختیار موجود ہے۔